ایسے ہے. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم ایشو کی طرف، اور ظاہر ہے وہ بھی سارے معاملے سے جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دیا جائے، اور سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب میں کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ. بالکل ایسی ہے. جعفر ایکسپریس آپریشن میں جہنم واصل دہشت گردوں کی لاشوں کی تصاویر اور ان سے ملنے والے اسلحے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیے گئے تھے. آپریشن میں فورسز نے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا. دہشت گردوں کے پاس بڑی تعداد میں ہر طرح کا غیر ملکی اسلحہ موجود تھا. تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے. یہ دہشت گرد نہتے مسافروں کو یرغمال بنا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. جعفر ایکسپریس آپریشن میں جہنم واصل دہشت گردوں کی لاشوں کی تصاویر اور ان سے ملنے والا جدید اسلحہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا آپ اس ساری صورتحال پر کہیں گے؟ اب تو باقاعدہ ہمارے سامنے تصاویر بھی آ گئی ہیں، اسلحے کی ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہے، اور ظاہر ہے پوری ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو بات کہی، جس طرح پاکستان ہمیشہ سے ثبوت رکھتا آیا ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ اسی پیٹرن کا ایک تسلسل ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی باہر سے دہشت گرد یہاں کے مقابلے میں جہنم واصل ہوتا ہے، اس کے پاس باہر کا اسلحہ برآمد ہوتا ہے جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہاں وہ افغانستان میں بافراد دستیاب ہے، جس کو میرا خیال ہے کہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو اس کی کمی نہیں آنے دے رہے، اور یہ وہاں سے یہ خرید لیتے ہیں. افغان عبوری حکومت کا اس میں کنٹرول نہیں ہے، ولنگلی میرا خیال ہے وہ اسلحہ بیچ بھی رہے ہیں. تو یہ پیٹرن ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے، اور ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ دونوں جو گروہ ہے، بلوچستان میں جو BLA ہے، جعفر ایکسپریس وے میں جو ایکسپریس میں حملے میں انوالو تھی، اور TTP، دونوں کے جو آئیڈیالوجی ہے، مگر اس کے باوجود ان میں ایک آپریشنل سطح پہ کافی ارتباط ہے. اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ دونوں کو ان کے ہینڈلر جو ان کو آرکسٹریٹ کا پلان کر رہے ہیں وہ ایک ہیں، اور اس میں ہمیں شواہد ملے ہیں جو را کی انوالومنٹ کے، دونوں کو آپس میں آپریشنل لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے میں آرگنائز کر رہے ہیں. اور ہمیں دنیا کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے. یہ ابھی امریکہ چونکہ انٹرسٹڈ ہے کچھ اسلحہ واپس خریدنے میں، اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوآپریشن ہے اس کی طرف بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. تو اب یہ موقع ہے کہ ہمیں اس سارے چیز کو ود ایویڈنس امریکیوں کے سامنے بھی رکھیں، اور دنیا کے جو دیگر ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیز ہیں، ہیومن رائٹ کمیٹی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ اس چیز کا اس کو ڈسیمینیٹ کریں، اظہار کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نیشنل لیول پہ ابھی ہمیں کلیئرٹی آف پرپز اور یونٹی آ جانی چاہیے، اور کوئی گروہ، کوئی پارٹی جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے کم از کم، کیونکہ یہ ایک پریزنٹ ڈینجر ہے نیشنل سیکورٹی کو. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر یہ سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے جو باہر سے اویلیبل ہے، اور اس میں کون سی باہر کی قوتیں ہیں جو اس در پہ ہیں کہ اس ملک کے امن کو سیبوتاج کیا جائے، تو ہمیں اس وقت یہ ایک ویک اپ کال کا کردار ادا کرنے چاہیے یہ شواہد، اور پوری قوم کو سنگل پوائنٹڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، یا دیگر شعبہ زندگی ہو، ان سب کو یونٹی آف پرپز کے ساتھ آگے بڑھ کے جنگ کے ساتھ لڑنا ہے. کیونکہ آج یہ جس طرح کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی کی، اس میں کچھ امپورٹنٹ فیصلے کیے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلے ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہوں گے، اور کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کے، ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھ کے اس حکمت عملی کو بروئے کار لایا جائے گا. اور ہم یہ ٹیمپلیٹ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. یہ 2009 میں دہشت گردی کا ایک بہت اسپائک آیا تھا، اس کو ہم نے کچلا سر، مگر
اب یہ ہمیں اس سے زیادہ سیریس ہونا پڑے گا، اور جو بھی ڈیفیسٹ ہے ہمارا، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں ڈیفیسٹ ہو، گورننس میں ہو اور پولیٹیکل انگیجمنٹ میں ہو، تو اس کو ہمیں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں. ان سب چیزوں کا ہمیں ادراک کر کے چیزوں کو ٹائی اپ کرنا ہوگا، اور جو بھی کمی بیشی ہے نیشنل ایکشن پلان میں، کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر ہمیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے تھوڑا تبدیل کرنا ہے تو اس کو جوڈیشری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ کنوکشن ریٹ دہشت گردی کا 0.5% ہے بلوچستان میں. تو اتنے کم کنوکشن ریٹ کے ساتھ آپ دہشت گردی کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو انکریج کرنے والی بات ہے. بالکل صحیح کہا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ سر. اور آگے بڑھتے ہیں.